جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمی، پی ایچ ڈی اسکالر ہمدرد یونیورسٹی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، جو آپ اس پروگرام کو شروع کیے ہوئے ہیں اور بہت اچھے جاتے ہیں۔ درخت میں جو تھا پروگرام، جب ہم انفرٹیلٹی کے اوپر کافی دنوں سے 5 6 7 پروگراموں سے بات کر رہے ہیں، تو آج بھی ایسٹروجن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے پروگرام میں بات کی تھی کہ ایسٹروجن جو فیمیل ہارمون ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے وہ سنا ہوا تھا، تو میں تھوڑا سا آگے سے شروع کر رہا ہوں کہ اس میں جو تھا کہ ہم ایسٹروجن کی مقدار کو یا ایسٹروجن کو ہم کیسے جان سکتے ہیں گے۔ تو میں جو ہوں ایسٹروجن کے حوالے سے اس وقت ہے کہ آواز ٹھیک ہے کہ میں اپنے ایسٹروجن کی سطح کو کیسے جان سکتا ہوں۔ تو ایسٹروجن کی 3 قسمیں ہیں جو آپ کے جسم میں موجود ہیں، اور ٹیسٹ سے ان تینوں کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی سب باتیں پہلے ہو گئی تھیں، ہم مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ پر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں۔ سوری، ہائی ایسٹروجن کا علاج کیا ہے؟ علاج جو ہے یا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ایسٹروجن کی اعلیٰ سطح کی وجہ کیا ہے۔ بیسیکلی ہمیں یہی معلوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ معاملات میں طرز زندگی میں تبدیلیوں سے مدد مل سکتی ہے۔ ایسٹروجن کی جو اعلیٰ سطح ہے وہ آپ کے کینسر کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ اچھا، آنکھیں بند کر کے، اسی لیے ہمیں ایسٹروجن کو دھڑلے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ایسٹروجن بڑھانے کے لیے یا وہ چیزیں جن سے ہم ایسٹروجن کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بریسٹ کینسر کا خطرہ بہرحال خاص طور سے بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، یہ مشکل یہ ہے کہ یہ ہارمون جو ہے ریپروڈکٹیو آرگنس کے حوالے سے یا ریپروڈکٹیو ایج کے میں ہی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ریپروڈکٹیو ایج جب مینوپاز شروع ہوتا ہے تو یہ ہارمون جو ہے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت اگر ہم اس کو سمجھداری کے ساتھ یا دیکھ بھال کر کے ہمیں استعمال کرنا چاہیے، باقی طرح سارے سائن اینڈ سمپٹمز بھی دیکھتے رہنا چاہیے۔ تو اگر یہ دوائیں ہیں یا جو بھی کچھ ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ پہلے سے موجود جو ہے کیسز کو مزید خراب بھی کر سکتی ہے، مطلب کینسر کے پیشنٹس کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہے اور ہم ایسی چیزیں جو ایسٹروجن انڈیوس کرائیں یا ایسٹروجن زیادہ بڑھائیں تو وہ خراب کر سکتی ہیں۔ اچھا، کچھ دوائیں ہیں جو براہ راست ایسٹروجن کو کم کرتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی جو ہیں جو ایسٹروجن کو ڈائریکٹ کم تو نہیں کرتی ہیں، لیکن ایسٹروجن کو ریسیپٹرز پر اپنے اٹیچ ہونے سے روک دیتی ہیں، تو اس سے بھی ایسٹروجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اور جس کو بھی اگر کبھی بریسٹ کینسر ہو کچھ ہو تو آپ اس کے اندر نوٹ کیجیے گا کہ اس کے اندر ایسٹروجن انڈیوسڈ کینسر زیادہ تر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ طرز زندگی کو ہم تبدیل کریں۔ اچھا، ہم بہت ساری چیزیں جو ہے نا طرز زندگی کو ہم تبدیل کرنے سے ہم اس کو روک سکتے ہیں، جس میں ایسٹروجن کی سطح میں کمی میں مدد ملتی ہے۔ اپنے جسم کی چربی کو کم کریں، چربی کو کم کر کے بہت حد تک ہم ایسٹروجن کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایسٹروجن جو آپ کے چربی کے خلیات سے خارج ہوتا ہے، اس کے لیے لائف اسٹائل میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا غذائی تبدیلی بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا جو کولیسٹرول ہے ہم وہ پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو جو کولیسٹرول یا چکنائی یا تیل جو بھی استعمال ہوتا ہے تو پک کے اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جس میں سموسے بھی ہیں اور رول بھی ہیں اور باقی تمام چیزیں جو ہمیں ہیں، فرائیڈ چیزیں جتنی ہم کھا رہے ہوتے ہیں مستقل اس میں ہیں، پکوڑے ایون جو ہم دکاندار سے باقاعدہ پکوڑے خرید رہے ہوتے ہیں بڑا خوش ہو کے، یونیورسٹی اور کالج اور اس ٹائپ کے لڑکیاں خاص طور سے، لڑکوں میں بھی پرابلم کرے گا لیکن لڑکیاں خاص طور سے کیونکہ یہ چیزیں استعمال کر رہی ہوتی ہیں تو اس لیے وہ خاصی پرابلمس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں بات کرنی چاہیے ذہنی دباؤ کو کم کرنا۔ تو اپنے جسم سے ہم اسٹریس ہارمون کو کم کرنے سے بھی ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزیں ایک دوسرے کو بیلنس کرتی ہیں۔ اگر ایسٹروجن کسی کو بڑھا ہوا ہے اور ہمارا ایسٹروجن کم نہیں کر پا رہے تو ہم پروجسٹرون کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہمیں پروجسٹرون کو بڑھانے سے ہم اس کو ایک بیلنس کے اوپر لے آئیں گے کہ ہاں جی، اگر یہ اتنا ہے تو یہ بھی اتنا اس میں دباؤ میں ہے۔ تو صحت مند غذائیں کھائیں، کم چکنائی اور زیادہ فائبر والی خوراک کھانے سے آپ کے جگر کے لیے ایسٹروجن کا پروسیس کرنا آسان ہوتا ہے۔ الکوہل، کیونکہ اس الکوہل کا میں بار بار ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اب ہمارے معاشرے میں الکوہل کی مقدار جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے الکوہل بہت زیادہ یا بہت اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو الکوہل کی مقدار کو ہم کم کریں، شراب کو یعنی کہ پینے کو بالکل ختم کر دیں یا اعتدال میں استعمال کریں۔
یہ عمل جو ہے یہ آپ کے جگر کو ایسٹروجن کے توڑنے یا بریک ڈاؤن میں مدد دے سکتا ہے، اور کوشش کریں کہ زینو ایسٹروجن سے بچیں۔ تو سنتھیٹک زینو ایسٹروجن سے بچنا ناممکن ہے، لیکن اس سے آپ اپنا ایکسپوجر تو کم کر سکتے ہیں۔ زینو ایسٹروجن کے بارے میں بھی اگر آپ لوگ معلومات حاصل کریں اور اس کو دیکھیں تو جو ہمارے مختلف قسم کے کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں، بے شک گھروں میں بلیچ ہو یا صابن ہو یا اور مختلف اسپریز ہوں، جو خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو میک اپ کرنے کے لیے، گورا ہونے کے لیے جو اپنے بہت سارے کیمیکلز استعمال کر رہی ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر جو ہے یہ ایسٹروجن ہی کی ایک شکل ہے۔ سنتھیٹک ایسٹروجن یہی ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی شخص کو جو کیمیکل کا کام کرتا ہے، اس کی عورت، اس کی بیوی، اس کی ماسی کو تو ہم خیر فی الحال اس منظر سے نکال دیتے ہیں، اس شخص کی بیوی یا بیٹی یا کوئی بھی اگر گھر میں اس کے کپڑے دھو رہا ہے تو ایون وہ بھی بانجھ ہو سکتا ہے، انفرٹیلٹی کا شخص بھی شکار ہو سکتا ہے اگر مرد ہوگا تو بھی۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ان کیمیکل سے ایکسپوجر کم سے کم ہو، جتنا ہم کم ہو سکے فیومیگیشن والے ہوں، چاہیے جیسے ہم لوگ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ماسی دھو کے گئی ہے تو کتنی تیز بدبو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہم چلے بدبو کو مارنے کے لیے کوئی اسپرے کر دیں، خوشبو کر دیں، لیکن وہ اصل چیز تو موجود ہے نا۔ کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی چلی تو نہیں جاتی نا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا۔ تو اسی طرح اگر آپ وہاں پہ اپنے باتھ روم میں اپنے اگر کوئی اسپرے کر دیں یا خوشبو لگا دیں تو جو کیمیکلز کے اپنے اثرات ہیں وہ تو پورے کے پورے اس میں موجود رہیں گے۔ تو اپنا ایکسپوجر ہمیں کم کرنا چاہیے، کیڑے مار ادویات سے دور رہ کر، اور تمام قدرتی یعنی کہ جتنے بھی ہیں گے کھانوں میں، نامیات کھانوں میں، مطلب جو نیچرل آرگینک فوڈ اور ہارمون سے پاک گوشت استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو سینتھیٹک زینو ایسٹروجن سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ پلاسٹک کے برتنوں کے بجائے جو ہے ہم اسٹیل اور شیشے کے برتنوں کا استعمال کریں۔ پلاسٹک جو ہوتی ہے سب سے زیادہ خطرناک کام ہے۔ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہم پلاسٹک کی بوتلوں میں ہی پانی پی رہے ہیں جو دھوپ میں پڑی ہوتی ہیں، تمام کی تمام ہے، چاہے بڑی سے بڑی کمپنی ہو، چھوٹی سے چھوٹی کمپنی ہو، وہ سب دھوپ میں رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ پلاسٹک اور اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ اب دوسری جو پلاسٹک کی بوتلیں ہیں جو چھوٹی ہیں، یعنی کہ جو لیٹر اور 1.5 لیٹر اور 500 ml کی ہیں، وہ بھی عموماً دھوپ میں ہی پڑی ہوتی ہیں۔ ہم انہیں کبھی بھی سائے میں نہیں رکھتے ہیں نا، دکاندار بھی نہیں رکھتے، کوئی ان کے اندر اس چیز کی تمیز ہی نہیں ہے۔ یار کیا ہوتا ہے، یار تمیز ہے بھی تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے، ہم کیسے رکھیں اس کو۔ تو ہمیں اس قسم کی بوتلوں سے، اس قسم کے پانی سے بھی ہمیں محفوظ رہنا چاہیے، خاص طور سے ہماری خواتین کو بہت زیادہ ہمیں اس سے محفوظ رہیں۔ گھروں کے اندر بھی کوشش کریں کہ جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ دھوپ میں نہ رکھا ہوا ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ڈاکٹر جو ہے، اگر ہم ادویات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے نسخے کو ایڈجسٹ کرے گا، اور جو ہارمون لے رہے ہیں اور وہ زیادہ ایسٹروجن کے بڑھانے کا باعث بن رہے ہیں یا ایسٹروجن کی وجہ سے بھی، تو اب آپ کو دواؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور آپ کو جو ہے مختلف دوائیں جو اپنے آپ کو اس میں کہنا چاہیے کہ کم سے کم کھانی چاہیے وہ دوائیں، بلکہ وہ غذائیں بھی، کیونکہ جیسے پلاسٹک کی بات کی تھی، پلاسٹک کے برتنوں میں بھی ہم کھاتے ہی ہیں نا، تو یہ کیا چیز ہے۔ اچھا، دوسری چیز آپ کو بڑے مزے سے بتاؤں کہ ڈسپوزیبل پیپر یا ڈسپوزیبل جو گتے کے پیپرز آتے ہیں اور پلیٹیں آتی ہیں، اور ہم ان کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں کہ ڈسپوزیبل ہے، کیونکہ اب نوٹ کریں بنتی کیسے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، ان کی بروسٹ کی دکان تھی، کہنے لگا یار ہم نے جو سب پلیٹوں میں لوگوں کو دیتے تھے سب کچھ تھے تو ہم نے دھو نہیں پاتے تھے سب کچھ تھے، تو ہم نے سوچا کہ ڈسپوزیبل ہو تاکہ کہ ہائیجینک بھی ہوگا، اس میں ہائیجین کا خیال رکھا جائے گا اور ساری چیزیں۔ تو ہم نے ایک صاحب سے بات کی، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہمیں جو ہے یہ پلیٹیں چاہیے گتے کی، ڈسپوزیبل ہوں گی، ڈسپوزیبل سے ہمیں آسانی ہوگی کہ ہمیں اسے اٹھایا پھینکا، پھر دوسری چیزیں مل جائیں گی۔ اچھا، وہ سپلائی ہوتی رہی، کافی عرصے تک وہ استعمال کرتے رہے، کیونکہ ایک دن پلیٹیں ہمارے پاس کم پڑ گئیں تو ہم فوراً بھاگے، ہم نے کہا چلو یار ان کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں گھر پہ، اور گھر سے جا کے ان کی پلیٹیں اٹھا لیں گے۔ اورنگی ٹاؤن میں ان کا کارخانہ تھا۔ کہنے لگے ہم وہاں گئے تو وہاں پہ ان سے جا کے پوچھا، کہنے لگے کہ بھائی وہ ہمیں پلیٹیں چاہیے ہیں اور یہ ختم ہو گئی ہیں خاص طور سے۔ تو اس نے دکھایا کہ جی سامنے گراؤنڈ میں سوکھ تو رہی ہیں۔ میں نے کہا وہ گراؤنڈ میں سوکھ رہی ہے کیا مطلب، مٹی اڑ رہی ہے، ساری چیزیں ہیں، ہائیجین کے حوالے سے ہم تو خیال کر رہے تھے سب کچھ تھا، کہنے بھائی اسی طرح دھوپ میں سوکھتی ہیں، پورے میدان میں یہ پھیلی ہوئی ہیں، ہم نے دیکھو اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے نا۔ کہنے لگا بھائی میں تو آیا، میں نے پاس جو چند بچی تھی وہ بھی اٹھا کے پھینکی، میں نے کہا بھائی اسٹیل کی یا شیشے کی پلیٹیں استعمال کر لوں گا، یہ تو ہائیجین کے بالکل ہی اگینسٹ ہے، مطلب مٹی۔ تو ہم لوگ اس طریقے کی چیزیں جب کھائیں گے تو آپ سوچیں کہ ہماری صحت کا یا ہمارے معاملات کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ تو اب چاروں طرف سے یہ چومکھی لڑائی ہے کہ ہر طرف سے ہم کیمیکلز میں اتنا زیادہ گھر گئے ہیں، ہم تو چائے بھی شاپرز میں لے کے آتے ہیں،
ہم اور گرم نہاری بھی ہو، روٹی بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہم کیا میں لا رہے ہوتے ہیں؟ شاپرس میں ہی لا رہے ہوتے ہیں نا. تو اس کے بعد کیا حشر ہونا ہے یا کیا چیزیں ہونی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہوا، ہم تو بیمار کیوں ہو گئے. اور پان گٹکا تمباکو سگریٹ اور یہ ساری چیزیں. اچھا سگریٹ کی شاید میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ خاتون جن کے میاں سگریٹ پی رہے ہیں اور وہ کمرے میں پی رہے ہیں، تو جو سیکنڈ ہینڈ اسموکر ہوتا ہے یا جو اس کے دوسرے دھواں نکل رہا ہے وہ دھواں آپ پہ لے رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے وہ بھی نقصان دہ ہے. اب ہمارے پاس جواب یہ ہوتا ہے ہم کس کس چیز سے بچیں؟ ہر چیز سے بچیں. صحت آپ کی اپنی ہے، ورنہ تو آپ سوچ لیں کیا ہونے والا. اچھا ان ادویات جو کے علاوہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اگر ہم ان دواؤں کو زیادہ ایسی چریں یا ان میں غذائیں یا یہ چیزیں جو ہیں ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو یہ چھاتی کے کینسر میں بڑھنے کا بہت زیادہ امکانات ہو جاتی ہیں. اچھا ایرومیٹیز جو انہیبیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کی چربی کے خلیوں کو ایسٹروجن بنانے سے روکتے ہیں گے، کیونکہ ہم یہ زیادہ تر جو ہے یہ چربی زیادہ تر کے مرحلے کے 50 یا 80% تک بھی ہماری جو چربی ہوتی ہے جیسے میں گڈ کولیسٹرول، اگر مطلب کولیسٹرول تو بناتی ہی ہے لیکن گڈ کولیسٹرول جو ہوگا وہ آپ کی زیادہ ہیلپ کرے گا بجائے اس کے کہ بیڈ کولیسٹرول. تو اس کے اندر یہ جو ایسٹروجن بنے گا، تو اب ایسٹروجن کے بننے کی وجہ سے اب آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ بنے گا تو کیا ہوگا، پھر وہ گوناڈوٹروپن ہارمون اور GnRH وغیرہ یہ اووریز کو ایسٹروجن کے اخراج سے روکتے ہیں. اب اس کے اوپر تو ایک لمبی بحث ہے اور لمبی فزیولوجی آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہے. میں تو صرف ایک آپ کو آؤٹ لائن دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں کس طریقے سے ان چیزوں میں رہنا ہے یا ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. اچھا اضافی ایسٹروجن سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو کچھ تو ڈاکٹر جو اپنی دوائیوں کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن ہائی ایسٹروجن کا تعلق جو ہے وہ آپ کے طرز زندگی سے، اور طرز زندگی کے اوپر ابھی تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ طرز زندگی میں ہمارا کھانا پینا ہے، ہمارا شراب کا یا الکوہل کا بھی استعمال ہے، ہمارے سگریٹ کا استعمال ہے، ہمارے کیمیکلز کا استعمال ہے، پلاسٹک کا تو بہرحال ایک بہت بڑا رول ان تمام چیزوں کے اندر موجود ہے گا. تو ہمیں لائف سٹائل اپنے چینج کرتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا ہائی ایسٹروجن کا کیا مطلب یہ ہے کہ یہ حمل ہو چکا ہے کہ اگر آپ حاملہ ہیں تو یقینی طور پر یہ جاننے کا واحد طریقہ جو حمل کا ٹیسٹ ہی ہے. ایسٹروجن آپ کے دل، ریپروڈکٹیو سسٹم اور ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہے. اچھا اس میں ہم یہ چیز سمجھیں ایسٹروجن ریپروڈکٹیو جو ہے ہارمون میں سے ایک ہے، لیکن یہ ہمارے سارے ریپروڈکٹیو سسٹم کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور ہماری ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. اسی لیے ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ یہ جو خواتین جو مینوپاز میں جا رہی ہیں اور جانے والی ہیں اور 40 سے اوپر کی ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو کیلشیم وٹامن ڈی استعمال کرنا شروع کروا دینا چاہیے، اور مینوپاز کے بعد تو اس سے بھی زیادہ استعمال کرانا چاہیے، کیونکہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، ویک ہو جائیں گی، اور تو وہ ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ہڈیاں ٹوٹتی ہیں کولے کے پاس سے یا ہمارے جو رسٹ کے پاس سے. ان دو چیزوں میں تو سب سے زیادہ ہی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے گا. تو ہمیں اس سائز کی چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. تو ایسٹروجن کا جسم میں زیادہ ہونا ناخوشگوار علامات کا سبب بن سکتا ہے. ہر چیز اعتدال میں ہونی ہی ضروری ہے. تو اب آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، معالج سے معلوم کریں کہ بھائی یہ ایسٹروجن ہمارے پیدا ہو رہا ہے، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں اور کیا ہے. لیکن یہ کہ کسی ایسے ہی ڈاکٹرز کو، اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے حکیم یا BMS یا جو بھی کچھ ہیں FTJ ہوں، ان کو ان چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے کہ بھائی ایسٹروجن اگر ہم نے بڑھا دیا تو کیا ہوگا، اور اگر ہم نے دوسرا پروجسٹرون بڑھایا تو کیا ہوگا، اور ہمیں ان چیزوں کو کیسے روک لینا چاہیے. کیونکہ بنیادی طور پر ایسٹروجن جو ہے نا ایک سیکس ہارمون ہے کہ ہماری جنسی اور تولیدی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. مطلب اگر ہم یہ سوچیں کہ بہت ساری خواتین جو ہے کمپلین کرتی ہیں کہ ان کو انٹرکورس میں بہت درد ہوتا ہے، یا وہ بہت ساری ایسی بھی ہیں اب خواتین جو 40 اور مینوپاز کے آس پاس ہیں تو ان کو انٹرکورس کا جی نہیں چاہتا. مرد بہرحال ان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، تو لیکن پھر وہ ان کو خاتون وہ ریسپانس نہیں دے پاتی ہیں. وہ اکثر آ کے ہم سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں لیکن سب بیوی ریسپانس ہی نہیں دیتی، مزہ ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کی مرضی آپ کر لو. تو اب جب یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ مسائل خاندان میں شروع ہو جاتے ہیں اور مرد جو ہے الجھتا رہتا ہے. تو ہمیں ایسٹروجن کی سطح جو ہے نا قدرتی طور پر اب کی ماہواری کے دوران جب یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے تو ہمیں اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. یہ مینوپاز کے دوران یہ کیونکہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی، اور ایسٹروجن کی مسلسل کم یا زیادہ سطح اس حالت کا اشارہ کرتی ہے کہ جس کے لیے اب آپ کو ڈاکٹر کی توجہ درکار ہے. اور مرد حضرات کے لیے بھی یہ ہے کہ پھر بیوی کو بہت زیادہ اتنا تنگ نہ کریں
اور اس کو تھوڑا بہت اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا شروع کریں، اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اس کو سبزیاں سلاد استعمال کریں، بہت ساری چیزیں. لیکن میں کبھی بھی مصنوعی طور پہ ایسٹروجن یا ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جو ہے HRT جو ہے اس کے ریکمنڈ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو ہے اس عمر میں اگر ہم نے دینا شروع کی تو ایک بلا وجہ کے مشکلات ہو سکتی ہیں، اور جو لازمی چیز ہے کہ کینسر کی طرف جائے گا. اچھا، ایسٹروجن ہے کیا اور کیا ہے؟ ایسٹروجن دو جنسی ہارمون سے ایک ہے جو عام طور پر پیدائش کے وقت خواتین کو تفویض کیے جاتے ہیں یا ان کو جاری کیے جاتے ہیں، اور یہ قدرت کی طرف سے پروجسٹرون کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسٹروجن بھی آپ کی تولیدی صحت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو ہمیں دونوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے. پہلے بھی شاید میں نے بتایا ہوگا کہ یہ خواتین کی ثانوی جنسی خصوصیات یا سیکنڈری سیکس کریکٹرسٹکس ہیں، جیسے چھاتی ہے، بریسٹ ہے، ان کا بڑھنا ہے، وہ ایسٹروجن کی وجہ سے بڑھتی ہیں خواتین. اچھا ہاں، ایک چیز اور بتاؤں میں کہ آج کے زمانے کی جو خاتون ہیں یا لڑکیاں جو ہیں جو یونیورسٹی کو لیول کی ہیں، جو کالجز میں پڑھ رہی ہیں، ان کو اپنے بریسٹ بڑھانے کا بڑا شوق ہے. وہ اس کی مختلف کیمیکل، مختلف چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کا بازاروں میں اشتہار ہے. مجھے یاد ہے کراچی کے اندر لڑکیوں کے کالج کے سامنے خاص طور سے یہ والے اشتہار لگائے جاتے تھے. ہم سے بھی کہا گیا کہ بھائی ایسی کریمیں بنا کے دیں، سب کچھ ہے. لیکن پھر اندازہ ہوا کہ اگر ہم یہ کریم بناتے ہیں تو ان لڑکیوں کے لیے یہ سب کچھ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو بہرحال ان کی چھاتی اور ان کے کولے یا حفظ جو ہیں وہ تھوڑے سے چوڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب جو ہے ایسٹروجن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ان کی سب ساری جو کریکٹرسٹکس جو نشوما ہو گئی، حیض ہے یا پیریڈس ہیں، حمل ہے یا مینوپاز ہے، یہ سب کچھ بھی جزوی طور پر بھی ایسٹروجن کی وجہ سے ہی ممکن ہے. اچھا، ایسٹروجن ہمارے جسم کے دوسرے نظاموں کو بھی بہت اچھا کردار کرتا ہے. بہت سارے لوگوں میں جو ہے، جو خواتین مردوں میں بھی ایسٹروجن ہوتا ہے، لیکن یہ کہ خواتین میں تو یہ ایسٹروجن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بیسک رول جو ہوتا ہے اسی کے اندر ہی یہی کہنا چاہیے کہ یہ زیادہ عمل کرتا ہے. اچھا، ایسٹروجن حمل کے دوران ایسٹروجن کی جو بنیادی شکل کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ تین بڑی شکلیں میں نے بتایا تھا. ایسٹرون E1 ہے، ایسٹروجن کی بنیادی شکل ہے جو آپ کا جسم جو ہے مینوپاز کے بعد بناتا ہے. ایسٹروجن E2 بھی ہے، اور اسی طریقے سے ایسٹریول E3 بھی ہے. تو یہ تینوں کے بارے میں ایک الگ کبھی موقع بنا تو ضرور وہ کریں گے. اچھا، ایسٹروجن حمل فنکشن اس کے کیا ہوتے ہیں، یا ایسٹروجن کے خواتین کی تولیدی صحت میں جو ہے ایسٹروجن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایسٹروجن جو ہے تمام ہارمونز کی طرح جو ہے نا، یہ کیمیائی میسنجر ہے. یہ آپ کے جسم کو بناتا ہے. آپ کے جنسی اور تولیدی صحت کو متاثر کرنے والے عمل کو کب شروع کرنا اور کب بند کرنا ہے، یہ عمل آپ کے جسم میں اہم تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں. بلوغت کے بعد، یا جو کہنا چاہیے جب کوئی لڑکی بالغ ہوتی ہے، تو اس دوران ایسٹروجن کی سطح بڑھ جاتی ہے، اور جس کے اندر فوراً ثانوی جنسی خصوصیات، وہی بریسٹ ہے یا مجموعی جسمانی ساخت ہے، جیسے اس کے کرز ہوتے ہیں، جو کہ اچھی ہیلتھ ہوتی ہے، جسے ہم لوگ اچھی ہیلتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھی ہے یا اس کی باڈی بہت اچھی ہے. تو یہ ان کے اندر سب یہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں اسی ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہارمونز کا تسلسل یا مینسٹرل سائیکل جو ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے دماغ میں بننے والے ہارمون جو ہیں LH اور FSH، خاص طور سے فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہے، اور LH جو ہے لیوٹینائزنگ ہارمون، اور پروجسٹرون کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسٹروجن بھی آپ کی ماہواری میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ ہارمون آپ کی ماہواری کو باقاعدہ رکھنے کے لیے ایک نازک توازن ہے، بڑا ڈیلیکیٹ قسم کا بیلنس میں ایک ساتھ رہتے ہیں. ایسٹروجن جو ہے اووری میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ نے اس کی ڈیٹیل پڑھی ہوگی کہ جی کس طریقے سے FSH جو ہے وہ سگنل بھیجتا ہے اووری کو، اور اووری کس طریقے سے وہ ہارمون بناتی ہے اور ایگ بنانا شروع کرتی ہے، فولیکلس کو ایگ میں تبدیل کرتی ہے، اور کون سے اووری جو ہے کتنے ایگ بنائے گی اور کیا کرے گی، اور کون سا ایگ ریلیز ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے جسم میں اتنا باریک، اتنا لطیف قسم کا میکینزم ہے کہ آدمی پڑھتا جائے اور بس سے پریشان ہوتا رہے کہ یار اللہ نے کیا چیز بنائی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. اس کو پڑھنا بھی بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ آدمی ہمیں خود یاد نہیں رہتا، اتنا لیکچر دے رہا ہوتا ہوں، اتنا سب کچھ ہے، پھر بھول جاتا ہوں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ اسی لیے جو ہے نا ایسٹروجن جو ہے اووری میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی کہ جب اووری سے انڈا نکلتا ہے، اور یوٹرس جو ہے بچے دانی یا اینڈومیٹریم کے استر یا لائننگ کو بھی اسی لیے گاڑا کرتا ہے تاکہ اسے حمل کے لیے تیار کر سکے. تو یہ بھی سارے کام جو ہے ایسٹروجن کے حوالے سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی بہت شکریہ. میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک جو ہے یا نیکسٹ فرائیڈے موقع ہوا تو میں اسی کو کنٹینیو کروں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم.